السلام علیکم۔ پاکستان تو آزاد ہو گیا تھا 1947 کو، لیکن ہم یہاں پر دو حقیقی آزادی کو لوگ مناتے ہیں۔ آج 14 اگست ہے تو لوگ 14 اگست کی خوشی میں ان سے ایک سیلیبریشن اور ایک مختلف ان سے آزادی کا دن منا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی حقیقی آزادی سے لوگ محروم ہیں۔ جس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا، جس طریقے سے قائد اعظم نے جو سوچا تھا کہ پاکستان میں آنے والے ٹائم میں یہاں پر جسٹس ہوگا، یہاں پر رائٹس کی بات کی جائے گی، یہاں پر انسانی حقوق کو بالاتر سمجھا جائے گا، یہاں پر ہر انسان کو اپنی حقوق دیے جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ہم بدقسمتی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی حقوق، کوئی حق کی بات، کوئی جسٹس، کوئی انصاف کسی کو نہیں دیا جاتا۔ جس طریقے سے ان کی ویژن تھی، جس طریقے سے ان کی نظریات تھے، وہ پاکستان ہے ابھی تک نافذ نہیں ہو چکے ہیں۔ کل آزادی کا دن تھا تو کل ایک جم و وفیر کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی نکلے تھے، اور وہ حقیقی آزادی منانا چاہتے تھے اور سیلیبریشن بھی کرنا چاہتے تھے، اور آزادی کا دن وہ دونوں منانا چاہتے تھے۔ اس ملک میں جب سے 4 دفعہ تو ماشاء اللہ لگ چکا ہے۔ اگر ماشاء اللہ نہیں لگتا تو اسٹیبلشمنٹ کی جو اپنی طاقت ہے، جو کی حد کر لیا ہے، وہ لوگوں پر پاورفل کرواتے اور لوگوں کو پھر بھی اس کے نیچے زندگی گزارنی پڑتی۔ لیکن اس ملک میں جو سے 4 دفعہ ماشاء اللہ لگ چکا ہے، اور ڈکٹیٹر لوگ آ کے کرسیوں پر بیٹھ کے اور اپنی حکومت کو چلاتے ہیں، یعنی ڈکٹیٹر سارے سب آ کے ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اور پھر حکومت چلاتے ہیں۔ تو پاکستان کے لوگوں سے کل نکلے ہوئے تھے، لوگوں سے تھے بڑے پیمانے پر لوگ نکلے ہوئے تھے کراچی میں، اور لوگوں کے پاس جو سے تھے تحریک انصاف کے جھنڈے اور پاکستان کے جھنڈے تھے۔ یعنی بعض جگہوں میں تو دیکھا گیا ہے کہ پوری جتنی بھی سندھ کے لوگ، دادیو کے لوگ، مختلف جگہوں کے لوگ نکلے کہ پورے پاکستان میں لوگ نکلے ہوئے تھے، اور تحریک انصاف کے جھنڈے بھی ان کے ہاتھ میں تھے اور پاکستان کا اپنا جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہے ایک کامیاب ہے اور لوگوں کا بہت فیوریٹ لیڈر ہے، ہر بندہ اس کو مانتا ہے اور ہر بندہ ان کی پولیٹیکل کو سلام کرتا ہے، یعنی ایک کامیاب لیڈر ہے، اس کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کے لوگ نکلے ہوئے تھے، یہ جو تھے اسٹیبلشمنٹ حقیقت اس جھنڈے سے نفرت کرتی ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے وہ اس کو شکست کی علامت سمجھتی ہے اس جھنڈے کو۔ تو مختلف جگہوں میں گرفتاریاں ہوئی ہے، کراچی میں خصوصی جو ہے یہاں پر ایک پروگرام کیا گیا تھا، ایک ایونٹ منعقد کیا گیا تھا، یہاں پر لوگ آئے تھے، لوگوں نے جو ہے ایک بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کیے اور آزادی حقیقی بنائی ہے اور سیلیبریشن بھی ہوا ہے، لیکن لوگوں کے پاس جو تھے وہ تحریک انصاف کے جھنڈے تھے اور پاکستان کے جھنڈے تھے۔ تو اس میں جو سے پولیس والوں نے گرفتاریاں کی، لوگوں کو مار پیٹ کے، لوگوں کو ٹارچر کیا گیا ہے، لوگوں کو روڈوں پر گھسیٹا گیا ہے، لیکن لوگوں کے ہاتھ میں پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے موجود تھے۔ تو یہ میسج دنیا کو کنوے کرنا چاہتے ہیں، ایک کامیاب لیڈر سے قیدی نمبر 804 وہ تو جیل میں ہے، لیکن لوگ ان کی محبت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ لوگ ان سے بلکہ پاکستان کی آزادی کو چھوڑ کر پاکستان کی آزادی کے ساتھ ان سے وہ حقیقی آزادی منانا چاہتے ہیں۔ یعنی عمران خان نے جو میسج دیا تھا 14 اگست کو، یعنی 13 اگست کے لوگوں نے وہ اتنا منایا۔ آج 14 اگست ہے، 14 اگست کے دوران بھی لوگ نکلیں گے اور لوگ اچھے طریقے 14 اگست میں منائیں گے، وہ تو بات کی رپورٹ ہوگی، لیکن یہ 13 اگست کی جو رات کی نا، اس میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور لوگوں نے اچھی طریقے سے جو کہ تحریک انصاف کے جھنڈے کو پکڑ کے اور دنیا کو میسج کنوے کیا کہ آج ہم جو سے حقیقی آزادی منائیں گے۔ تو کراچی میں ان سے اسمبلی اور لوگوں کی گرفتاری ہوئی، اسی طریقے حیدرآباد میں، دادو میں، سکر میں، میرپور خاص میں اور دیگر شہروں میں جو سے لوگ نکلے ہوئے اور لوگوں نے اچھی طریقے سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے اور سیلیبریشن بھی کیا ہے، یعنی آزادی منائی اور حقیقی آزادی کو بھی لوگوں نے منایا ہے۔ دونوں طریقے سے لوگوں نے تحریک انصاف کے جھنڈے ہوئے پکڑے ہوئے تھے، کیونکہ 5 اگست کو بدقسمتی یہ تھی کہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، لیکن حکومت کے پاس جو ہتھیار تھے، جو ان کے پاس شیلنگ وغیرہ تھی، وہ لوگوں پر کر کے لوگ جو سے تھے خوف ڈر کی وجہ سے نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ لیکن 14 اگست کی جو پستائیت ہے نا، وہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن کسی کو دیوان سے لگا رہی ہے، کسی کو جو سے اریسٹ کر رہی ہے، کسی کو کچل رہے، کسی کو مار پیٹ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی جو سے لوگوں کے اندر وہ خوف ختم ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 14 اگست کا جو دن ہے، یہ ایک ایسا دن ہے، ایک ایسا عظیم دن ہے جس سے پاکستان آزاد ہوا تھا، اور پاکستان کی آزادی کے ساتھ جو ہے ہم حقیقی آزادی منائیں گے، تاکہ دنیا کو میسج کنوے کر سکے کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی بھی لازم منانا چاہیے۔ اور یہ عمران خان کی ٹویٹ، عمران خان نے اپنے ٹویٹ بھی کیے تھے کہ آپ حقیقی آزادی 14 اگست کے ساتھ مناؤ۔ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو بعد جو بڑا احتجاج ریکارڈ ہوا ہے نا، وہ کل کی رات تھی، یعنی 13 اگست کی رات تھی۔ لوگوں نے بڑے پیمانے پر نکل کے لوگوں نے ایک بڑا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں تحریک انصاف کے جھنڈے تھے۔ یعنی اگر میں بات کروں نا، اس آزادی کے دن
نہ جے یو آئی کا جھنڈا کسی کے پاس تھا، نہ پی ایم ایل کا جھنڈا کسی کے پاس تھا، نہ نون لیگ کا جھنڈا تھا. یعنی کسی بھی پارٹی کے جھنڈے لوگوں کے پاس نہیں تھے سوائے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے سب کے ہاتھ میں تھے. تو یہ میسج یہ ہے، دنیا کو میسج یہ دینا چاہتی ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک کامیاب لیڈر کی نشانیاں ہیں. یہ کامیاب لیڈر کی جو جھنڈے نا وہ بکتے ہیں. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹی بچی جو ہے رو رو پر لوگ بولتے اور وہ بچی جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی بیچ دی تھی. یعنی پاکستان کے جھنڈے بھی بیچ دو، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بھی بیچ دیتی. یعنی لوگوں پر غریب عوام بولتے ہو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے بیچتے ہیں، لیکن پولیس کیا کرتے ہیں؟ ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کو مار پیٹ کرتے ہیں، ان کو مختلف طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے نہ بیچے. تو یہ تو غلط ہے. اگر مطلب کوئی کاروبار کر رہے لازم آتے ہیں، لوگ تو کاروبار کریں گے، لوگ کے پیسے کمائیں گے. پاکستان کے تحریک انصاف کے جو جھنڈے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور مختلف پولیس ہوتے ہیں وہ وہاں پر چاپے لگا کر وہاں سے وہ جھنڈے وغیرہ برآمد کر کے ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، لوگوں کو مار پیٹ کر کے مار دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے یہ شکست جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے پر لگ چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ماتھے پر ایک شکست لکھ چکا ہے اور ان کو ایسی شکست ملی کہ کئی صدیوں تک وہ اپنے زخم کو چاٹتے رہیں گے. یعنی ایسی شکست کی ان کو. پھر اگر بات ہے ہٹک کی بات، تو ہٹک میں جو سے ایک بڑا احتجاج ریکارڈ ہوا ہے. ایک بڑے لوگ پیمانے پر لوگ نکلے تھے کہ ایون کہ پاکستان کی ایک کارکن تھی جن کا نام ایمان طاہر صاحبہ تھی، ان کے گاڑی کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کو بھی گرفتار کیا، اور ان کے ساتھ جو کارکنار گئے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. انہیں بھی جو سے ٹارچر کیا گیا اور انہیں بھی ہٹک کے اس پر لے کر گئے. مری کے روڈ پہ جو سے کافی لوگ نکلے تھے. مری کے روڈ میں جو سے کافی احتجاج رپورٹ ہوا ہے. لوگوں کے پاس تحریک انصاف کے جھنڈے اور لوگ جمع غفیر کے ساتھ لوگ روڈ پر نکل کے حقیقی آزادی منا رہے تھے. اس کے بعد جو سے ہم بات کرتے ہیں، ایک ایونٹ منعقد کیا گیا تھا جس میں جو سے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کا شہباز شریف تو دورانی تقریر میں جو سے وہ فیلڈ مارشل کی خوشامد کر رہے ہیں. یعنی فیلڈ مارشل کی اتنی تعریف کی ہے 14 اگست کو، اتنی تعریف کیا گیا ہے. یعنی اس ایونٹ میں بجائے کہ آپ جو سے قائد اعظم کی تعریف کریں، آپ علامہ اقبال کی تعریف کریں، جن کے ذریعے سے پاکستان بنا، جن کی خوابوں سے پاکستان بنا، آپ ان کی تعریف کریں. وہ فیلڈ مارشل کی ایسی خوشامد اس نے کی، ایسی تقریر اور ایسی تعریف کی ہے فیلڈ مارشل کے کہ لوگ حیران ہیں. لیکن لوگ ان طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ لوگ جو سے تحریک انصاف کو ماتے، تحریک انصاف کی فالوور بہت زیادہ ہے، تو وہ جو سے توجہ جو سے تحریک انصاف کو دینا چاہتے ہو. تحریک انصاف کو مکمل طور پر ایک ترجیح دی ہے لوگوں نے، تو لوگ اس طرف جانا نہیں جاتے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف نے جو سے فیلڈ مارشل کی جو سے اتنی تعریف کی ہے. تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ 14 اگست کا دن تھا، سارے محنت، سارے جدوجہد سب کچھ انہوں نے کیا تھا. علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے اور بہت سارے بڑے شخصیت تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھی. ان کی تعریف آپ کرو، ان کی بڑائی بیان کرو تو پھر سمجھ آ جاتا ہے. لیکن موجود فیلڈ مارشل کی جو سے تعریف کرو، اس نے جو کچھ کیا نہیں ہے ابھی تک، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کی تعریف نہیں ہو رہی، اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا انہیں کی تعریف کیا جا رہا ہے. تو عجیب سی کہانی چل رہی ہے. اچھا، پھر ایک پنجاب اسمبلی میں جو سے فیلڈ مارشل کی کامیابی دورہ امریکہ پر ہریش سنگھ کی قرارداد پیش کی گئی. یعنی آپ خود سوچیں کہ پنجاب کی اسمبلی میں یہ ایک بوٹ پالش کرنے کی اچھی ایگزامپل ہے کہ وہ لوگ کس طریقے سے بوٹ کو پالش کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ لوگ جو سے بوٹ کو پالش کر رہے ہیں اور ان کی جو سے قرارداد پیش کی. آپ خود دیکھیں یار کیسے ہو سکتے پنجاب اسمبلی میں اتنے بڑے کام جو سے وہ لوگ سر انجام دے رہے، اور وہ لوگ جو سے فیلڈ مارشل کی موجود فیلڈ مارشل کی تعریف اتنی کر رہے کہ حق سے بڑھ کر تعریف کیا جا رہا ہے. تو پتہ ہی سمجھ سے باہر کہ کیا کرنا چاہ رہے. اس کے بعد کرتے ہیں بات مودی کی کہ مودی نے جو سے پاکستان کے پانی کو بند کیا تھا. یہ پاکستان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پاکستان تو ایک بوند کی بات کر رہا تھا، لیکن پاکستان کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ جو مغربی دریائے تھی پاکستان کے، وہ پاکستان کو چھڑوانا چاہیے مودی سے، مطلب انڈیا سے، تاکہ پاکستان کو پانی بھرپور طریقے سے آئے. کیونکہ انہوں نے مختلف ڈیم بنائے پاکستان کے، کچھ ڈیم ان سے ان کے پاس اتنے وسائل وغیرہ نہیں ہے، انہوں نے ڈیم وغیرہ نہیں بنائے. ان کے پاس کافی ڈیم ہے تو وہ اپنے بھائی کو وہاں پر سٹور کرتے ہیں. تو پاکستان میں جو سے پانی اچھی طریقے سے نہیں پہنچ پاتے. اور پچھلے دنوں نے جو اس پہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ایشو کھلا تھا پانی کے حوالے سے، تو انہوں نے مختلف ڈیم بند کروائے. یہ تو شکر کرے کہ مودی جو سے اپنے آپ کو بیزت کر رہے، کیونکہ موجود فیلڈ مارشل کے جو دورہ تھا امریکہ تھا، وہاں ان کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے، اور ڈائریکٹلی جو سے ان کا فیلڈ مارشل کا جو دورہ تھا وہ بڑا مضبوط تھا. اور شہباز شریف اور پاکستان اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں نا، وہ آپس میں اور بھی مضبوط ہو چکے ہیں، یعنی مضبوط ہو چکے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو موجود یہ تو موقع جو سے مودی کا تھا کہ مودی نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پر جو سے مطلب ان کی عزت
نیلام کی گئی, ان کی عزت پر بات کیا گیا. انہوں نے خود جو ان سے موقع دیا یہ کہ مئی کے مہینے کے بعد انہوں نے موقع دیا. موجود جو ہمارے حکمران ہیں شہباز شریف, ان کو موقع دیا گیا. انہوں نے بڑھ چڑھ کر بولا فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہ یہ کامیاب دورہ تھا, اور انہوں نے اس کیا قرارداد بھی پیش کیے تھے. اچھا, تو اس کے بعد کرتے بات کشمیر کی جو سے ایک فیصلہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4,000 نہیں بلکہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم جو سے 400 چوکیاں بنائیں گے. ابھی تک جو سے وہ فیصلہ کن جو انہوں نے کیا تھا وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا, یعنی وہاں پر ایک چوکی بھی انہوں نے نہیں بنائی ہے. تو ان کے حوالے سے ان سے کشمیری بھی نکلے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نکلے تھے, اور وہ حقیقی آزادی منانا چاہتے تھے. تو بڑی انہوں نے بھی گفتگو اس بارے میں کی, اور بڑے اچھے طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے اس پر ڈسکس کیا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ایک لیڈرز تھے حیدر مجیب جو سے یہ عمران خان کے ساتھ ان کے کارکنان ہیں, ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو ان کی جو رہائی ہوئی ہے اس پر ایک بڑے طریقے سے پروٹوکول لیا گیا, اور ایک اچھی طریقے سے لوگوں نے ایک یاد ریکارڈ پر آئے, لوگوں کی محبت کے لیے گئے تھے. ان کو جو تھے ان کی جب رہائی ہوئی تھی تو ان کو اچھی طریقے سے بڑے پیمانے پر استقبال کیا گیا تھا. اگر ہم بات کرتے ہیں نا, تو اسی طریقے سے اگر تحریک انصاف یہ تو ایک چھوٹے سے کارکن پہ, اگر عمران خان کی بات کرتے ہیں تو عمران خان کے دورے میں جو سے اگر عمران خان رہا ہوتا ہے, تو پھر اگر یہ ایک چھوٹا سا جو لیڈر ہے حیدر مجیب, ان کی اگر ایک بڑے پیمانے پر رپورٹ کی جاتی ہے رہائی کے مطلب حوالے سے, ایک بڑے پیمانے پر لوگ آئے تھے, لوگوں نے بڑی استقبال کیا, لوگوں نے بڑی عزت دی, مہمان نوازی لوگوں نے بڑے چڑھ کر کی ہے. تو اگر یہ ایک چھوٹی سی لیڈر کے لیے لوگ یہ کر رہے, تو پھر سوچے کہ عمران خان کا کیا ہوگا. یہ ڈائریکٹلی ایک میسج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اسٹیبلشمنٹ اس بار پر بہت جو سے ڈپریس ہو چکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یعنی ایک چھوٹی سی کارکن کے لیے اتنی بڑے پروٹوکول جو سے تحریک انصاف کروا رہی ہے. تو جو عمران خان آئیں گے تو اس کے لیے لوگ کیا سے کیا نہیں کریں گے, اس کے لیے پڑھ کر ان کے لیے مزید نکلے کہ احتجاج کے لیے پاگل ہے کہ وہ نکلے لوگ ان سے ان کی رہائی کے لیے بات کریں, وہ لوگ نکل کے بات ہوئی. جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں, یہاں بلوچستان میں جو ان سے بہت پسماندہ حالت ہو چکے ہیں. بلوچستان میں انٹرنیٹ نہیں ہے, فیس بک کے حوالے سے سوشل میڈیا تمام بند کیا گئے. یعنی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک چاچا کہہ رہا تھا کہ میں 70 کلومیٹر دور گیا ہوں صرف اپنی ویڈیو رپورٹ کرنے کے لیے, تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ یہاں جو ان سے یہاں موجود جو حالت ہے وہ بہت زیادہ پسماندہ ہو چکے ہیں. یہاں انٹرنیٹ ہے, یہاں حق کی آواز نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو جبری طور پر اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو لے کر جا رہے ہیں, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. یعنی ان کے جو پیارے ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں جبری طور پر, ان کو ریپ کیا جا رہا ہے, لاپتہ کیا جا رہا ہے. کچھ معلومات کچھ انفارمیشن ملی ہے کسی کے پاس, تو جو ان سے بلوچستان کے لوگ کو بھی اسلام آباد میں موجود ہے اور اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج اس پہ والی بات کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے تو لوگ آئیں گے, لوگ جو ان سے مکمل طور پر جو بات چیت کریں گے ہم سے. تو ان لوگوں نے اپنے لاپتوں کے لیے وہاں پر اسلام آباد میں بیٹھے, دھوپ کے سائے بیٹھے ہوئے, چھت کوئی نہیں ہے, بارش میں کھڑے, بارش میں زڑی, مطلب بارش جب ہوتی ہے تو بارش اوپر ہو رہی ہے, کوئی مطلب کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دیا گیا, روڈ اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو اس میں جو ان سے جنید اکبر نے ایک ٹویٹ کیا پارلیمنٹ میں کہ ایک وفد جانا چاہیے ان کے پاس, تاکہ ان سے مذاکرات کرے کہ بھائی کیا مذاکرات ڈیل کر سکے کہ آپ کے لاپتہ افراد کو ہم آپ تک دے دیں گے یا نہیں, تاکہ ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس کے حوالے سے, یہ پارلیمنٹ ہاؤس سے وفد جو ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں کرے تھی, کیا مسئلے, اور انہوں نے بند کیا ہے. اور اس لیے بند کیا ہے, وہ حکومت یہ سوچتی ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں کوئی بندہ جو سے آفس میں لیٹ نہ ہو جائے, یعنی روڈ وغیرہ گلیاں وغیرہ انہوں نے بند کیے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب لوگوں کو ہٹایا جائے کہ لوگ بر وقت اپنی آفس میں پہنچ سکے. تو ابھی آپ کو اندازہ لگائیے کہ آفس کے اتنا بندوبست ہو رہا ہے کہ مطلب ایک بندہ جو سے آفس آ جائے اور لوگوں کی جو سے عزت کو پامال کیا جا رہا ہے, لوگوں کی جو سے عزت کو مکمل طور پر نیلام کیا جا رہا ہے. پتہ ہے کیا بنے گا اس پاکستان کا, سمجھ سے میرا باہر ہو چکا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے علاوہ جو سے اگر ہم بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے جھنڈے جو سے وہ بکتے کیسے, یہاں پر 4 جھنڈے بہت اچھی طریقے سے بکتے ہیں. ایک فلسطین کا جھنڈا بکتے ہیں, ایک کشمیر کا جھنڈا بکتے ہیں, ایک پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بکتے ہیں, اور پاکستان کا اپنا جھنڈا بکتے ہیں. یعنی اس کو لوگ خریدتے ہیں. یہ جو اور جھنڈے ہیں ان کو لوگ نہیں خریدتے, لوگ ان کو بالکل ترجیح نہیں دیتے, لوگ ان کے پیچھے نہ جاتے ہیں نہ ان کو خریدتے ہیں. یعنی یہ لوگوں نے کاروبار بنایا. اور موجودہ جو سے حکومت نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ ہر دکاندار کو پاکستان کے جھنڈے اپنی دکانوں پر لگانے چاہیے. ابھی جبری طور پر آپ لوگ کو ٹارچر کر رہے ہو کہ آپ جھنڈے لگاؤ. ابھی کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ان جھنڈے لگا سکے, کیونکہ لازمی بات ہے لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے. معیشت جو سے معیشت ان سے کمزور ہے, لوگ اپورٹ نہیں کر پاتے. اور ماضی میں جو سے لوگ الگ طریقے سے سیلیبریشن کرتے تھے, لوگ ریلی بھی نکالتے تھے, لوگ ان سے یکجہتی کا احتجاج بھی کرتے تھے, اور قوم کے ہاتھ جو سے وہ اپنے آپ کو قربانی کرتے تھے, اور مختلف طریقے سے سیلیبریشن کیا جاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ جو سے یہ کہانی چینج ہو چکی ہے. ابھی لوگوں کو مکمل طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے, لوگ کہا جا رہا ہے کہ آپ جھنڈے لگاؤ دکانوں پہ.
تو آپ خود اندازہ لگائیے لوگ کہاں سے جنگیں لگائے، لوگ غریب عوام کہاں سے جنگ لگائے، اتنے پیسے ان کے پاس ہے نہیں. تو اس میں گرفتاریاں بھی بہت ساری ہو چکی ہیں. لوگوں نے ان سے حکومت نے اور دکانداروں کو پکڑا کہ اپنے جھنڈے کیوں نہیں لگائے کاروں پر. تو عجیب سی سچویشن چل رہی ہے. اچھا ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں بھی بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے اپنا احتجاج رپورٹ کروایا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے. اور لوگوں نے بڑی طریقے سے ایک اچھی طریقے سے اپنے احتجاج کو رپورٹ کروا کر دنیا کو ایک میسج دیا کہ واقعی میں تحریک انصاف کے لوگ آئے اور وہ حقیقی آزادی منانا چاہتے ہیں. یعنی آزادی کے ساتھ وہ حقیقی آزادی منانا چاہتے ہیں. اس نوبان میں جو سے وہ بھی لوگ جو سے گورنمنٹ اور لوگ عام میں سامنے ہوئے اور انہوں نے جو سے مختلف طریقوں سے لوگوں کو ٹارچر کیا، لوگوں کو مارا گیا. یہ عمران خان کی پرنٹ ہوئی ہے تصویر، مطلب شرٹ کے حوالے سے لوگ شرٹ پہن ہے نا، وہ عمران خان کا شرٹ ہے تو وہ لوگوں نے پرنٹ کروائی ہے اور لوگ اس کو جو سے بہت ترجیح دیتے ہیں. تو اس میں جو سے وہ پرنٹ کروانے کا لوگوں نے جو سے اپنی دکانوں پر لگائے، لوگوں نے اپنی گاڑیوں پر لگائے، لوگوں نے مطلب مختلف طریقے سے لوگ پہنتے بھی ہیں. تو وہ ابھی جو سے اس پر بڑا ایشو چڑھ چکا ہے. اس میں جو سے حکومت نے الرٹ کیا ہے سیکورٹی کو کہ جہاں بھی آپ ایسے لوگ دیکھیں جو عمران خان پہ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں آپ ان کو فوری گرفتار کیا دیں اور یہ شرٹ وغیرہ جتنی مارکیٹ میں اویلیبل ہے ان سب کو ختم کیا جائے. تو ابھی عجیب سے سچویشن چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. اور راولپنڈی میں جو سے ایک اجتماع ہوا ہے، ایک بڑے پیمانے پر اجتماع ہوا ہے فیصل آباد میں، گجرات میں، بیاوالی میں، ملتان میں، جنگ میں، سیالکوٹ میں اور مری میں، اور اس کے بعد جو سے مختلف جگہوں میں احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے اور مختلف جگہوں میں لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور اس سے جو سے لوگوں کو پائے مل رہے ہیں. ابھی آتا ہے گڈا پور صاحب کے باجوڑ کے آپریشن کے حوالے سے. باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے. لوگوں کی جو تھے چار دیواری بھی جو عزت ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے. لوگوں کی مطلب مختلف وہاں کے جو مقیم لوگ ہیں وہ فریاد کر رہے ہیں. لیکن گڈا پور صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کس آپریشن کی حمایت میں نہیں ہیں، ہم کسی کا باپ بھی جو تھے یہ آپریشن نہیں کروا سکتے. پھر محسن نقوی نے بولا کہ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتے اس آپریشن سے. یعنی جو ملٹری آپریشن چل رہی ہے وہاں پر وہاں کی لوگوں کی عزت کی نیلام کیا جا رہا ہے، لوگوں کی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو مختلف طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو اس میں گڈا پور صاحب نے کہا کہ کسی کا باپ بھی آپریشن نہیں کر سکتے. ابھی جو تھے گڈا پور اسی کی حمایت میں اور گڈا پور بول رہے کہ آپ ٹارگیٹ آپریشن کریں. ٹارگیٹ آپریشن سے مطلب کیا یار، لوگوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، لوگوں کی جو سے بیچاروں کی عزت خراب ہو چکی ہے. وہاں پر آپریشن ہو رہے، کس بات سے آپریشن میں دیا، کیا کر رہے ہو آپ؟ گنڈا پور صاحب آپ کو استعفا دینے چاہیے اگر آپ آپریشن کو نہیں روک پا رہے. اور عمران خان بھی بار بار یہی کہتے رہے کہ اگر آپ اس ٹائم اس ملٹری آپریشن کو نہیں روک پاتے، آپ اس کی حمایت کرتے تو ہم ڈائریکٹ استعفا دے دیں. لیکن گنڈا پور صاحب استعفا وغیرہ نہیں دے رہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے ہی من میں لگا ہوا، اپنے ہی مزوں میں لگا ہوا، اپنے مزے کر رہے. اور استعفا اس لیے نہیں دے رہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مضبوط سیٹ ہے، اگر یہ سیٹ چلی گئی تو پھر کام خراب ہو سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ ایک بیٹا ہوا ہے اور وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں ملٹری فورس کا. کوئی پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. اللہ پاکستان کو مزید ترقی دے اور اللہ اس آزادی کے دن کو مزید کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ جو سے تمام سیاست کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور ساتھ میں جو سے تحریک انصاف کے لیے دعا کرتے رہے یہ ریکارڈ اچھا ہو جائے، مطلب جو احتجاج ہے یہ اچھی طریقے سے ریکارڈ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو رہائی کا اسلامی بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.